اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ میرے بابا علی سے ایک شخص نے سوال کیا یا امیر المؤمنین ما صفات الایمان، اے مولا کائنات یہ بتائیں کہ انسان اپنے ایمان کو کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک انتہائی اہم چیز واضح ہو جاتی ہے کہ فقط ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس ایمان کو آخر تک محفوظ رکھنا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور واقعاً اگر میں یہ کہوں کہ یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سوال تھا جو اس راوی نے مولا کائنات سے کیا، تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ایک انسان کے وجود سے ایمان کو نکال دیا جائے تو اس انسان کی حیثیت کوئی نہیں رہتی۔ اب یہ دو لفظوں کی حدیث ہے، لیکن اس کے اندر انتہائی اہم مطلب مولا کائنات نے بیان فرمایا ہے۔ جب مولا سے یہ پوچھا گیا کہ کون سی چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتا ہے، تو مولا کائنات نے فرمایا الورع، ورع ہم جسے تقویٰ کہتے ہیں، اور ورع کا معنی کیا ہے؟ الکف عن المحارم، اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان سے رک جانا، اس کو ورع کہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا وہ شخص اپنے ایمان کو محفوظ رکھ پائے گا، لیکن جو شخص اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے خود کو نہیں بچائے گا تو اس کے ایمان کا کوئی ضامن نہیں ہے، اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ شخص پھر پلٹ کے سوال کرتا ہے کہ یا امیر المؤمنین ما زوالہ، ایمان کا زائل ہونا یا ایمان کس چیز سے زائل ہوتا ہے؟ تو اس کے جواب میں بھی مولا کائنات نے فقط ایک ہی لفظ ارشاد فرمایا کہ الطمع، لالچ ایک ایسی چیز ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جو انسان کے ایمان کو زائل کر دیتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے اس دنیا کے اندر بھی بہت سے انسان دولت سے بھی اسی وجہ سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، طمع اور لالچ کی وجہ سے۔ لالچ میں آ کے آپ پچھلے سالوں میں تو یہ کام بہت زیادہ ہوا ہے کہ آپ اتنے پیسے ہمیں دیں تو ہم آپ کو ہر مہینے اس کا اتنا پروفٹ دیں گے۔ بہت سے لوگوں نے اپنا کروڑوں روپیہ ضائع کیا ہے۔ تو یہ فقط دولت کو نہیں لے ڈوبتا، بلکہ کیا ہے؟ طمع جو ہے اور لالچ یہ انسان کے ایمان کو بھی ضائع کر دیتا ہے مولا کائنات کے نزدیک۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو واقعی تقوی الہی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھے کہ جس سے پروردگار عالم نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیجے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ من اجتنب المحارم وهو احبب الناس، کہ جو شخص محارم یعنی حرام چیزوں سے بچتا ہے تو وہ کائنات کا سب سے عبادت گزار انسان ہے۔ یعنی عبادت گزار انسان وہ نہیں ہے کہ جو زیادہ نمازیں پڑھے، زیادہ روزے رکھے، بلکہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص جتنا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے وہ اتنا بڑا عابد ہے۔ کیونکہ روایات میں ہے کہ ایک شخص عبادات بجا لاتا ہے اور دوسرا شخص
محرمات سے بچتا ہے تو ان میں افضل وہ ہے کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ وہ افضل نہیں ہے کہ جو نمازیں زیادہ پڑھے یا عبادت زیادہ کرے، بلکہ سب سے بڑا عابد معصوم کی نگاہ میں وہ ہے کہ جو محارم سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو واقعی یہ مہینہ انشاءاللہ اس کی عظمت کے بارے میں ابھی مولا کائنات کا خطبہ عرض کروں گا۔ واقعی اگر آپ نے دل کی نگاہوں سے اس خطبے کو سنا تو یقیناً آپ کو ماہ مبارک رمضان کی عظمت پتہ چلے گی کہ واقعی ہم لوگ کتنے غافل ہیں کہ ماہ مبارک آ چکا ہے اور تقریباً اس کا ایک ہفتہ گزرنے کو ہے۔ ہمیں اس ماہ مبارک کی عظمت سمجھنی چاہیے۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مولا کائنات کا یہ خطبہ جو مولا کائنات نے مسجد کوفہ میں اول رمضان کو بیان فرمایا، خطبہ تو لانی ہے لیکن اس میں سے میں چند جملے ضرور انشاءاللہ عرض کروں گا جتنا ٹائم ہوا۔ مولا کائنات اللہ کی حمد و ثنا اور حضرت محمد پر درود بھیجنے کے بعد جو پہلا جملہ کہتے ہیں، واقعی اگر یہ ایک جملہ انسان میں نے عرض کیا اگر سمجھ لے تو اس ماہ مبارک کی عظمت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی اور پھر اس پہ جتنا سوچے گا اس کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی۔ مولا فرماتے ہیں ان ھذا الشہر شہر فضلہ اللہ علی سائر الشہور، کہ اے لوگوں یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے باقی تمام مہینوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اب فضیلت کی جو مثال مولا کائنات نے دی ہے وہ غور سے سماعت فرمائیے گا، اور عرض کیا کہ یہیں پر آپ کی انشاءاللہ معرفت میں بھی اضافہ ہوگا اور اس ماہ مبارک کی حرمت اور احترام جو اہل بیت کی نگاہوں میں ہے وہ بھی آپ کے سامنے اجاگر ہوگا۔ کہ مولا فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو پروردگار عالم نے تمام مہینوں پر فضیلت دی ہے، اور مثال کیا دی؟ فَفَضْلَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ عَلَى سَائِرِ النَّاسِ، جیسے ہم محمد و آل محمد کو باقی انسانوں پر فضیلت حاصل ہے، اس ماہ مبارک رمضان کو باقی مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اب ایک معصوم کا غیر معصوم سے مقایسہ ہو سکتا ہے۔ ہمارا ہم میں سے کوئی اٹھے اور کہے کہ میری ذرا نسبت بیان کرے مولا کائنات کے ساتھ، غیر معصوم کی اور معصوم کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے، چاہے وہ جتنا پاک ہو، چاہے وہ جتنا عبادت گزار ہو، جتنا بڑا عالم ہو، ایک غیر معصوم اور معصوم کے درمیان فرق بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو گویا یہ ماہ مبارک رمضان ایسا ہے کہ جو مہینوں میں ایک صاحب عصمت مہینہ ہو، اور باقی مہینے اس کے نزدیک ایسے ہیں جیسے باقی عام انسان ہوں۔ تو واقعاً مولا کائنات نے خطبے کے اس پہلے جملے میں اس ماہ مبارک کی فضیلت بیان کر دی ہے۔ اب یہ ہماری بدبختی ہے کہ اگر ہم اس مہینے کے اندر بھی اپنے کردار کو نہ بدلیں، ہماری روٹین وہی رہے جو ماہ مبارک رمضان سے پہلے تھی، اور ماہ مبارک رمضان میں بھی ہم اسی طرح نہ ہماری عبادت میں فرق آئے، نہ ہمارے تقویٰ میں فرق آئے، اور اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے قرآن مجید کی بہار کا مہینہ ہے۔ بہار میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے مولا کائنات نے بہت خوبصورت فرمان کے آتی ہوئی سردی سے بچو اور جاتی ہوئی سردی سے لطف اٹھاؤ۔ کیوں؟ آتی ہوئی سردی تمہارے ابدان کے ساتھ، تمہارے بدنوں کے ساتھ وہی کچھ کرتی ہے جو
درختوں کے ساتھ کرتی ہے. جب سردی آتی ہے تو کیا ہے، خزاں کا موسم، سارے پتے جھڑ جاتے ہیں. لیکن جب یہ سردی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت ان درختوں کو سرسبز و شاداب کر کے جاتی ہے. تو یہ سردی کا جانا تمہارے لیے کیا ہے؟ بہار ہے. تو قرآن مجید کی بہار اس ماہ مبارک کو کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس مہینے کے اندر پروردگار عالم انسان کی صلاحیات میں اضافہ کر دیتا ہے. لیکن کتنا بدبخت انسان وہ ہے کہ جو اس چیز کو بھی نہ سمجھ سکے کہ پروردگار عالم نے میرے اندر سوچنے سمجھنے کی فکر اور صلاحیت بڑھا دی ہے. اور بڑھائی فقط اس لیے ہے کہ اے انسان، تو میری اس کتاب کا مطالعہ کر جو میں نے تجھ پر اتاری ہے، تاکہ تجھے پتہ چلے کہ تیرے اس کائنات میں آنے کا مقصد اور ہدف کیا تھا. تو عرض کیا کہ اس مہینے کی عظمت کو واقعا ہم یوں نہیں ہے کہ ایک خطبہ سن کے اور ایک جملہ سن کے پھر سو جائیں، بلکہ کیا ہے کہ اس مہینے کی جیسے اسی خطبے میں ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو انسانوں کے اس مہینے کے دنوں کو عام دنوں کی طرح نہ سمجھنا، نہ اس کے راتوں کو عام راتوں کی طرح سمجھنا، اور نہ اس کی ایک ایک لمحے کو باقی مہینوں کے دنوں کی طرح سمجھنا، بلکہ ان میں اور ان میں کوئی فرق ہے جو ایک معصوم مہینے اور غیر معصوم میں ہوتا ہے. اور اس میں تم جتنی معرفت حاصل کرنا چاہو، پروردگار عالم نے کیا ہے کہ شیطان کو پروردگار عالم نے مغلوب یعنی اس کو باندھ دیا ہے. یعنی شیطانی قوتیں جو تم پر حملہ آور ہوتی تھی، پروردگار عالم نے ان کو باندھ دیا ہے. اب کیا ہے، تمہارے پاس فقط رحمانی طاقتیں ہیں اور تم اس سے استفادہ کر سکتے ہو. اور ہر قسم کی جو رکاوٹ تمہارے معرفت الہی اور معرفت محمد و آل محمد کے درمیان حائل ہوتی تھی، اس سے پروردگار عالم نے ختم کر دیا ہے. تو واقعاً اس مہینے کی عظمت کو سمجھنا چاہیے. ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ وَهُوَ شَهْرٌ يُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ کہ پروردگار عالم نے اپنی رحمت کے دروازے اس ماہ مبارک کے رمضان میں کھول دیے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ روایات میں ہے کہ یہ اللہ کی ضیافت کا مہینہ ہے. ضیافت یعنی پروردگار عالم کے میزبان ہے اور ہم لوگ مہمان. لیکن اگر ہمیں اس دنیا میں بھی کوئی بڑا انسان یا چھوٹا انسان دعوت دے تو ہم اس دعوت کا پورا اہتمام کرتے ہیں. جتنے بڑے انسان نے بلایا وہ ہم اتنے تیاری کے ساتھ جاتے ہیں اور تاکہ اس کی دعوت سے استفادہ کر سکیں. تو اس کائنات کے اندر اللہ سے بڑی ذات اور کوئی نہیں ہے. وہ ہمیں اپنی ضیافت پر بلا رہا ہے. اور یہ ضیافت عام ضیافت نہیں کہ وہاں پہ جائیں گے اور ہم پیٹ بھر کے واپس آ جائیں گے، بلکہ اللہ کے دسترخوان پر ہر چیز موجود ہے. جو شخص اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. جو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو محمد و آل محمد کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جو اس کائنات کو سمجھنا چاہتا ہے، غرض اس دسترخوان پر کائنات کی ہر معرفت موجود ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم خود تیاری سے جائیں اور پورے اہتمام سے اس ماہ مبارک یا رمضان کی رحمتوں سے استفادہ کریں. رہبر موسم بہت خوبصورت اس ماہ مبارک کی مثال دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جسے پروردگار عالم نے ہماری اس جہنم نما کائنات میں اتارا ہے. آج کل کی کائنات جو آج کل کا ماحول ہے اسے ہم جنتی ماحول تو نہیں کہہ سکتے. ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک جنت کا ایک ٹکڑا ہے جسے پروردگار عالم نے ہماری اس زمین پر اتارا ہے. تو کچھ افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو اس ماہ مبارک کے
کہ 30 دنوں کو جنت بناتے ہیں، یعنی اس سے اتنا استفادہ کرتے ہیں کہ گویا وہ ماہ مبارک رمضان میں جنت میں رہ رہے ہیں، اور کچھ کا ظرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس ماہ مبارک رمضان سے اتنا تعلق کرتے ہیں کہ پورا سال ان کا جنت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ اتنے خوش قسمت ہیں کہ جو اس ماہ مبارک رمضان سے اتنا استفادہ کرتے ہیں کہ اپنی پوری کائنات کو بھی جنت بناتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ تو واقعی ہمیں ایک ایک لمحہ، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر واقعی کوئی تبدیلی نہیں آئی، میں کل گیا اڈے پہ، وہاں پر ہر چیز کوئی ملک شیک بنا کے پی رہا ہے، کوئی گنے کا جوس، بس ہوٹل والوں نے تھوڑا سا کنات لگا کے اور وہ ایک پردہ بنا کے، لیکن اللہ کے دین کی بے حرمتی وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ مہینہ ہوتا تھا کہ جس میں واقعی معصوم اگر کسی انسان کو کھاتا دیکھتے تھے تو ان کی حالت غیر ہو جاتی تھی۔ اس میں اب ایک مسئلہ پچھلی دفعہ قبلہ صاحب نے بیان کیا تھا اور میں بھی وہ بیان کرنا چاہوں گا کہ حکم یہ ہے کہ مزدور طبقے کے لیے بھی کہ اس ماہ مبارک رمضان سے پہلے اپنے اتنے وسائل بنائے کہ اس سے ماہ مبارک رمضان میں کام نہ کرنا پڑے، اور اگر فرض کرو اس کے اتنے وسائل نہیں ہیں تو وہ قرض لے لے تاکہ اس مہینے کے اندر وہ اس قرض کی قیمت سے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ لیکن اگر یہ بھی نہیں کر سکتا اور اس کے لیے مزدوری کرنا بھی ضروری ہے تو سستانی صاحب کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ کام کرے، لیکن جب اس کی حالت غیر ہو جائے کہ وہ اسے پیاس شدت سے لگے یا بھوک شدت سے لگے تو اتنا کھائے کہ وہ زندہ رہ سکے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی مزدور اور مستری لگے ہوئے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، ان کے لیے روٹیاں پک رہی ہیں، ان کے لیے چائے کا انتظام ہو رہا ہے، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ مکتب اہل بیت کے نزدیک واقعاً ماہ مبارک رمضان میں کھل کے وہ انسان جسے روزہ نہیں ہے اور اس پر روزہ واجب بھی نہیں ہے، اس کے لیے بھی شریعان کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو ہم لوگ یہی کام اپنے گھر کا کروانا ہو یا کہیں اور، ہم ماہ مبارک رمضان کے علاوہ بھی تو کروا سکتے ہیں۔ لازمی ہے کہ ہم نے اسی مہینے کے اندر کام کروا کے اور گناہ مول لینا، اور ہم کہتے ہیں ہم تو روزہ رکھتے ہیں، تو ہم روزہ اگرچہ رکھتے ہیں لیکن جن کے لیے آپ انتظام کر رہے ہیں ان پر بھی روزہ واجب ہے۔ اور عرض کیا یہ مسئلہ مکمل کر دوں کہ وہ اتنا کھائے پیے کہ وہ زندہ رہ سکے، لیکن اس روزے کی قضا اس پر باقی دنوں میں واجب ہے، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ لیکن شریعت میں روزہ رکھنا، میں نے 2 سال پہلے ایک روایت پڑھی تھی، بہت سے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ اعتراض کی بات نہیں، ہماری ہر کتاب میں موجود ہے، ہر امام کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی 2-3 دن ماہ مبارک رمضان میں جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا واجب القتل ہے وہ انسان۔ مجھے اس میں کیا میں آپ کو کتابیں دکھاتا ہوں جس میں انہی معصومین جن کو آپ مانتے ہیں انہی کے فرامین موجود ہیں، اور انہی فرامین پر علماء نے فتوے دیے ہیں۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ ضعیف روایات ہوں، لیکن دین کو ہم اہمیت دیں تو پھر، لیکن ہماری نگاہ میں دین کیا ہے؟ جیسے مولا فرماتے ہیں کہ وہی ہمارا دین ہے کہ جو ہمارے فائدے تک ہو، جو ہمارے مفادات سے ٹکرائے گا اس دین کو ہم نہیں مانتے۔ یہ محمد و آل محمد کا دین نہیں ہے۔ تو واقعاً اس ماہ مبارک رمضان جس میں مولا کا خطبہ طویل ہے کہ یہ ندا بھی سنی جاتی ہے، جو شخص پکارتا ہے اس کی ندا سنی جاتی ہے، وَيُسْتَجَابُ فِيهِ الدُّعَاء، اور جو شخص اللہ سے دعا مانگتا ہے اس کی دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ تو واقعاً ہمیں اس مہینے میں شب و روز جو کوشش کرنی چاہیے وہ یہی کوشش ہو کہ پروردگارہ ہمیں، کیونکہ یہ مغفرت کا مہینہ بھی ہے، اور روایات میں ہے کہ بدبخت ترین انسان وہ ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان کو پائے اور ماہ مبارک رمضان ختم ہو جائے لیکن
اللہ سے اپنی مغفرت جو ہے وہ پکی نہ کروا سکے، اپنی بخشش کا سامان نہ کروا سکے، لیکن بخشش کا سامان وہ بھی کروائے گا کہ جو اس ماہ مبارک رمضان کی عظمت سے واقف ہوگا اور اس میں تگ و دو کرے گا اور اس میں وہ روٹین بنائے کہ پورا سال ہم اسی روٹین پر گامزن رہیں۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ اور مولا کائنات نے عرض کیا کہ ولایت ایسی چیز ہے کہ جسے معصومین نے ہر جگہ پر بیان فرمایا ہے، اور اس خطبے کا وہ جملہ بھی میں ضرور پڑھنا چاہوں گا کہ مولا فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر، اور اس کے اندر ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ ولایت قبل ان خلق آدم بألف عام، اس رات میں میری ولایت کا اعلان ہوا تھا، اور یہ اعلان اس وقت ہوا تھا کہ اس وقت حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے لیلۃ القدر میں مجھ علی کی ولایت کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ اور اس ایک دن کا جو روزہ ہے وہ 1000 دنوں کے روزوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیں کتنا گہرا ربط ہے کہ یہ اس کو لیلۃ القدر پروردگار عالم نے کیوں قرار دیا، اس کی اتنی عظمت کیوں قرار دی؟ کیونکہ اسی میں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا تھا، اور جس میں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہو وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہونی چاہیے، کیونکہ کائنات کی اتنی بڑی ہستی کی ولایت اور محبت کا اس میں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو واقعاً یہ رات جہاں توحید کی رات ہے، جہاں نبوت کی رات ہے، اسی طرح ولایت کی رات بھی ہے لیلۃ القدر، اور وہ بھی اس ماہ مبارک رمضان کے اندر مولا کائنات کی ولایت کا بھی اعلان ہوا تھا۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ بس آخری گزارش کے مسجد کے اندر الحمدللہ محراب کا کام مکمل ہوا، پھر اس کے بعد دروازوں کا، اور اب یہ غیر کام کے سامنے ہے، یہ بھی اختتامی مراحل میں ہے الحمدللہ۔ آپ مومنین ہی کے تعاون سے یہ کام پایا تکمیل تک پہنچ رہا ہے، اور آپ انشاءاللہ اب بھی اس میں بھرپور حصہ ڈالیں گے، کیونکہ مسجد جو بھی مسجد ہے اور خصوصاً جو مرکزی مسجد، اس کے اندر آپ جو روپیہ بھی صرف کرتے ہیں، جب تک اس مسجد کا وجود باقی ہے، آپ چاہے اس دنیا سے چلے جائیں، آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ بس ایک روایت کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر صدقہ کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ معذور فرماتے ہیں من تصدق فی شہر رمضان بصدقۃ، کہ جس شخص نے رمضان المبارک میں کوئی بھی صدقہ کیا، صدقہ و خیرات میں یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ دے یا تھوڑا دے، مولا فرماتے ہیں کہ جو قبول کر لیا جائے وہ کام نہیں ہوتا اللہ کی بارگاہ میں، تو اس میں تھوڑے زیادہ کی بات نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو جتنا بھی صدقہ دے گا، چاہے تھوڑی مقدار میں دے، اپنی وسعت کے مطابق ہر انسان نے دینا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں تھوڑا سا صدقہ بھی انسان کو 70 قسم کی مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کتنی مصیبتیں انسان پہ آتی ہیں، اور 70 کا لفظ یوں نہیں ہے کہ فقط 70، عربی زبان کے اندر 70 کا جو لفظ ہے وہ کثرت کے لیے ہوتا ہے، 70 سے ہو سکتا ہے سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں مصیبتیں بھی اس میں شامل ہوں کہ انسان کو ماہ مبارک کے رمضان میں دیا گیا تھوڑا سا صدقہ بھی 70 قسم کی جو مصیبتیں ہیں، بلائیں جو پروردگار عالم نے اس انسان پر نازل کرنی تھی، ان سے انسان کو بچا دیتا ہے۔ تو واقعا ہم خوش قسمت ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اپنی زندگی میں پھر ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ نصیب فرمایا۔ بس میں پہلا جملہ پھر تکرار کرنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے افراد بعد میں آئے ہوں کہ مولا کائنات کا ایک خطبہ جو انہوں نے مسجد کوفہ میں بیان فرمایا،
کو پروردگار عالم نے تمام مہینوں پر برتری دی ہے، برتری عطا کی ہے، فضیلت عطا کی ہے۔ اور پھر امام نے جو معصوم نے جو مثال دی ہے وہ کیا فرمایا کہ اس ماہ مبارک کو باقی مہینوں پر وہی برتری حاصل ہے، اسی طرح برتری حاصل ہے اور فضیلت حاصل ہے جس طرح ہم محمد و آل محمد کو باقی انسانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اتنی بڑی عظمت، اور پھر ہم اتنی بڑی عظمت والے مہینے سے غافل ہوں، ہماری راتیں اسی طرح ہوں جیسے پہلے تھی، ہمارے شب و روز کے اندر اگر کوئی تبدیلی نہ آئے تو رہبر معظم بھی فرماتے ہیں کہ بدبخت ترین انسان وہ ہے کہ جو ماہ مبارک کے رمضان کی عظمتوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اس کی روٹین ویسے ہی ہو جیسے رمضان مبارک سے پہلے تھی، وہی گپے، وہی فضولیات، وہی غیبت، وہی گالم گلوچ۔ تو واقعی اتنا فرق ہے اس مہینے اور باقی مہینوں کے اندر کہ یہ مہینہ گویا باقی مہینوں کے مقابلے میں معصوم مہینہ ہے، اور اس میں معصومین کی روایات کثرت سے ہے کہ جو مانگو کہ وہ عطا ہوگا، اور سب سے زیادہ جو مطلوب ہے ہم سے، جو خواہش اہل بیت کی ہے، وہ اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت جتنی کثرت سے کریں گے انشاءاللہ، اور اگر سمجھ کے کریں گے تو معرفت کے نئے نئے خزانے آپ کے ہاتھ لگیں گے، اور واقعی کسی مہینے کی برکت سے آپ پورے سال کو جنت نظیر بنا سکتے ہیں۔ اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس بابرکت مہینے کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس ماہ میں اپنی معرفت نصیب فرمائے اور اپنے پیاروں یعنی محمد و آل محمد کی معرفت نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم کی اپنی عزت و جلال کا واسطہ، محمد اور ان کے پاک آپ کا واسطہ، میرے اللہ اس ماہ مبارک کے رمضان کے توسط سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے جتنے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرما، اور اس ماہ مبارک کے رمضان میں ہمیں اپنے مرحومین کے لیے جتنا زیادہ ہم کر سکتے ہیں صدقات و خیرات کی صورت میں، تلاوت قرآن کی صورت میں، پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان اجداد کے جن اجداد کے آج ہم وارث بنے ہیں، جن کے مال کے ہم وارث بنے ہیں، پروردگارہ ہم ان کی ارواح تک کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچا سکیں۔ پروردگارہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ اس مہینے کو